رمضان شریف وہ برکت والا مہینہ ہے جس کے آنے سے قبل خود رسول کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ بخاری میں، مسلم میں، مشکات میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے شعبان کے آخری دن اور رمضان سے ایک دن قبل ہمیں باقاعدہ خطبہ دیا، باقاعدہ، اور کریم محبوب علیہ السلام نے ہمیں رمضان المبارک کے فضائل سنائے۔ اگر ہم صرف اسی بات کو پیش نظر رکھیں نا کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس کے آنے سے قبل محبوب خطبہ استقبالیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور فضائل بیان کرتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں، لوگوں کو تیار کرتے ہیں کہ رمضان شریف آ رہا ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگوں تم پر ایک برکت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور وہ مہینہ ایسا سعادت والا ہے، ایسا برکت والا ہے کہ فرمائے اس میں تم اگر نفل پڑھو گے تو اللہ فرض کے برابر اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم اس کے اندر فرض ادا کرو گے تو اللہ 70 گنا تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اب بات کو سمجھیں، رکھتے اتنی ہیں فرضوں کی، لیکن اس کا ثواب بڑھ گیا ہے۔ اوقات وہی ہیں نماز کے، لیکن ان کا ثواب بڑھ گیا ہے۔ اس کے لیے جو ضروریات ہیں، جو شرائط ہیں، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنن ہیں، وہ اتنی ہیں، لیکن اس کا اجر بڑھ گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت بہت فرماتا ہے، اللہ کی رضا ہے، اس کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہے اپنا فضل عطا کرے۔ محض اللہ کا فضل ہے کہ اس نے نوافل کا ثواب فرائض کے مطابق برابر کر دیا اور فرائض 70 گنا بڑھا دیے۔ اب سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی، کہ کسی شخص کو کسی چیز پر زیادہ نفع مل رہا ہو تو وہ توجہ کرتا ہے، وہ پھر باقی کاموں پر وقت نہیں لگاتا۔ وہ کہتا ہے چونکہ مجھے اب اس کام میں زیادہ، آپ 3 4 5 بزنس کرتے ہو تو جو بزنس آپ کو زیادہ نفع دے رہا ہو، جو زیادہ منافع بخش ہو، آپ اس کو زیادہ وقت دیتے ہیں، اور جس میں ذرا کم آمدن ہو آپ کہتے ہیں یار یہ ثانوی حیثیت کا کام ہے۔ اس کو کیا کرتے ہیں لوگ دوسرے یا تیسرے درجے پہ رکھتے ہیں، نفع بخش کام نہیں چھوڑتے، خود جا کے اس کاروبار پہ بیٹھتے ہیں جس کا نفع زیادہ ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبانیں فیض ترجمان سے خود رمضان کے فضائل بیان کیے اور بتایا کہ یہ تمہارے لیے نفع بخش اور سعادت افروز لمحات ہیں، اور عبادت پر ثواب بڑھ رہا ہے۔ کرنا کیا ہے کہ باقی کاموں کو ثانوی حیثیت دینی ہے اور رمضان کی برکات کو ذرا پہلے درجے پہ رکھنا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ سارے کام ہی رمضان میں ہوتے ہیں، کپڑے بھی رمضان میں خرید لیں، درزی کے پاس بھی رمضان میں جانا ہے، جوتے خریدنے بھی رمضانوں میں جانا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ کے حبیب علیہ السلام کے مزاج کو بخوبی جانتے تھے۔ حضور کا باقاعدہ خطبہ دینا رمضان کی فضیلت میں، اور باقاعدہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا صحابہ کی توجہ مبذول کرانا، تو وہ سمجھ گئے۔ اب احوال میں لکھا ہے صحابہ کے کہ وہ کیا کرتے، اپنے سارے کام شعبان میں ختم کر لیتے، لین دین کا حساب بھی شعبان میں کر لیتے، اور جب رمضان آتا تو پھر وہ سارا وقت عبادت کو دیتے، پھر وہ سارے اوقات مرتب کرتے کہ وہ اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں گے، نوافل میں گزاریں گے، عبادات میں گزاریں گے، اعتکاف میں گزاریں گے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر تیار ہوں، ہمارا مزاج بنے۔ توجہ ہے آپ کی میری بات پر؟ آپ زیادہ غور فرمائیے کیا عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ وہ اپنے سارے کاموں کو پہلے سمیٹ لیتے، اور رمضان میں ان کی پوری توجہات، اللہ کرے آپ کی بھی توجہ ساری میری بات پہ ہو جائے، آمین تو کہہ دے۔ ایسا نہ ہو جب تک آپ انتظام مکمل کریں تب تک ہم چھٹی لے لیں آپ سے،
اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے. آپ زیادہ غور کریں. ماشاءاللہ انتظام اچھا ہے آپ کا, اور آپ زیادہ پریشان نہ ہو. میں چھوٹا آدمی ہوں, شروع میں کہہ چکا ہوں, آپ سے اللہ رسول کی بات کرنے آیا ہوں. آپ زیادہ توجہ سے سنیں گے, طبیعت عمل کی طرف مائل ہوگی تو میرے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا. تو آپ غور کریں بات پر, چھوڑ دیں باقی چیزوں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے. آمین تو کہہ دے. ہماری طرف دیکھیں, پھر ادھر دیکھ رہے ہیں. کمال ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, برکت. جو استاد ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا, پڑھنے پڑھانے والے, وہ کہتے ہیں بچے کو میری طرف دیکھ, چاہے علی با تا سا بھی پڑھا رہا ہوں نا, تو پورا دیکھے گا تو سبق کا مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے, جزائے خیر. اور ویسے بھی ہماری محفل میں ایک آدھ آدمی ہوتا ہے جس نے مجمع میں بھی لازمی بیٹھنا ہوتا ہے اور سارے انتظام بھی کرنے ہوتے ہیں. بھئی آپ کو بندوبست کرنا ہے تو آپ ادھر تشریف لے جائیں جہاں بندوبست ہو رہا ہے. اب یہاں بھی تشریف فرمائیں, وہاں بھی تشریف فرمائیں, تو روحانیت سے ہی کام چلائیں, یہی زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی برکتیں عطا کرے, سلامتی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس محفل کی سب برکات ہمیں نصیب کرے. تھوڑی تقریر کرنے والا آدمی ہوں تو چاہتا ہوں کہ سارا کام محفل کو درست کرنے میں ہی نہ لگ جائے, کچھ بات بھی ہو جائے. تو اگلی بات یہ ہے کہ رمضان میں کرنا کیا ہے, عبادات کون کون سی ہم نے زیادہ کرنی ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ روزہ دار کا سارا وقت ہی عبادت میں ہے. اسے کہا گیا ہے کہ روزہ تیرے لیے ڈھال ہے. روزہ رکھنا بھی ہے, رکھنے کے بھی فضائل ہیں. محبوب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. نہیں, آپ کھانا ہی کھا رہے ہیں لیکن کھانا کھاتے کھاتے آپ پر رحمت ہو رہی. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا, اور ہمارا اور دیگر مذاہب والوں کا فرق یہ ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں اور وہ بغیر سحری کھائے روزہ رکھتے ہیں. یعنی سحری کھانا, اس کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کتنا درجہ عطا فرمایا. اب آپ نے روزہ رکھ لیا, روزہ ڈھال ہے, اس کو رکھنا بھی ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی. تھوڑا سا اپنے آپ کو رمضان المبارک میں بدلنا ہے, روٹین کا کام نہیں کرنا. آپ نے روزہ رکھا ہے, اب آپ کو اس روزے کا محافظ بننا ہے. اس کے لیے کیا کریں گے, اپنے آپ پر ذرا پابندی لگائیں گے. حضور علیہ السلام کی خدمت میں کچھ خواتین حاضر ہوئی تھی کہ ہم روزے دار ہیں, تو فرمایا تم نے تو غیبت کی ہے, مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے, کہاں رہا تمہارا روزہ. جب تک کوئی جھگڑا نہ کرے, جب تک کوئی غیبت نہ کرے, اتنی دیر تک تو اس کا روزہ ڈھال ہے. لیکن اگر کوئی یہ کام کرتا